بیک ناظرین. ہم بتانے بریک کے بعد ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر آئل پرائزز کا سینیریو کیا چل رہا ہے اور کس طریقے سے گولڈ اور دوسری جو ہے وہ میٹلز جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر. انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر بات کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو معیشتوں کے اندر ایک ہیجان برپا ہوا تھا گزشتہ ایک سال پہلے, اور اس کے اندر کافی حد تک کے نیگیٹو سینٹیمنٹس آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے, اس کے اندر ایک مثبت رجحان آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اوپیک پلس ممبران نے جو پروڈکشن کٹ کے اوپر رضامندی ظاہر کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو سعودی عرب نے بھی 1.1 ملین بیرل پر ڈے پروڈکشن کٹ کو مزید اضافے کے ساتھ کیا ہے اس میں شامل, تو 9.7 ملین بیرل پر ڈے کے اضافے میں تقریباً 1.1 ملین بیرل پر ڈے کا اضافہ کیا ہے سعودی عرب نے. اس اضافے کے بعد بڑا آپٹیمزم آ گیا ہے آئل مارکیٹس کے اندر, اور آئل جو ہے وہ اس وقت 13 منتھ کے ہائی کے اوپر یعنی 13 مہینے کے ہائی کو اپروچ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بات کرتے ہیں کہ کروڈ اور برینڈ کے اندر کافی حد تک کے پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اگر بات کریں تو WTI کروڈ اس وقت 42 سینٹس پلس ہونے کے بعد 58.39 US ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینڈ تقریباً 39 سینٹس پلس ہونے کے بعد 61.10 US ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً 10.35 US ڈالر پلس ہونے کے بعد 1844 US ڈالر پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً 0.017 US ڈالر پلس ہونے کے بعد 27.6 US ڈالر پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ جو ڈیمانڈ کے اس وقت سینٹیمنٹ پازیٹیو جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو آئل کے پروڈکشن کو کٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے آئل مارکیٹس کے اندر تو ایک بوم ہمیں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جس کو ہم گزشتہ کچھ پروگرامز کے اندر جو ہے کوریج کرتے چلے جا رہے ہیں, مگر یہ بھی کہتے چلے جا رہے ہیں کہ احتیاط کے ساتھ موو کریں, کیونکہ کوئی بھی ایک نیگیٹو نیوز جو ہے وہ بہت تیزی سے آئل کو کریش کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. مگر پھر بھی سینٹیمنٹس یہی جو ہم ایک ریزن لاجیکل ریزننگ دے رہے تھے وہ یہی تھا کہ پاکستان کے اندر عالمی مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ ایک اوپیک پلس ممبران کا ایک بڑا رول رہا ہے آئل پرائس کو اسٹیبل کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے ان تمام تر صورتحال کو بیلنس رکھنے کے لیے. یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کی وجہ سے دیکھا ہم نے کہ اوپیک پلس ممبران اگر انٹروین نہیں کرتے تو آج آئل شاید جو ہے وہ 5 to 6 US ڈالر پر ٹریڈ ہو رہا ہوتا, یا نیگیٹو میں ہی ٹریڈ ہو رہا ہوتا. تو ضرورت اس وقت پالیسی میکنگ کی تھی اوپیک پلس ممبران کی جانب سے کہ کس طریقے سے اپنی جو ہے کمپنیز کو یا اپنی جو پروڈکشن کو سیو کیا جائے اور مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ سپلائی کو بیلنس کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے. وہیں پر دوسری جانب یہ ایک عالمی مارکیٹس کے اندر ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس آتا دکھائی دے رہا ہے. اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم کو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کس طریقے سے اسٹریٹجی لے کے چلا جاتا ہے. ایک جانب جب آئل ایک دم نیگیٹو سینٹیمنٹس پہ آ گیا تھا, بہت ہی زیادہ نیگیٹو موو کے ساتھ موو ہو رہا تھا, وہیں پر عالمی مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر بہت تیزی سے کام کیا گیا. تھنک ٹینکس بیٹھے, اختلافات ہوئے اس کے اندر, مگر ان اختلافات کو بہت جلدی ہی کور کر کے پروڈکشن کے اوپر جو پروڈکشن کٹ کے اوپر بات کی گئی, اور اپنا ایک رول پلے کیا گیا ایک لیڈرشپ کے طور پہ. گرچہ یہ ایک مینیپولیشن بھی اس کو کچھ ادارے کہتے ہیں کہ پروڈکشن کٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ آئل کی پرائس کو جو ہے آرٹیفیشل موو کیا ہے, مگر یہ دیکھا جائے کہ یہ ایک شارٹ ٹرم جو ہے وہ اس کے اوپر تھا, مگر اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے کرتے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ اپریل کے بعد جو ہے وہ شاید پروڈکشن واپس ریزیوم ہو جائے, کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے وہ آئل کی تیزی سے بڑھتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے. تو اس کے اندر جو انہوں نے موو لیا اوپیک پلس ممبران نے, وہ کچھ تھوڑا سا سفر کیا وہاں پہ ان کے اپنے امپلائیز میں, اپنے امپلائیز پروڈکشن کٹ کرنے کی وجہ سے ان کے اپنے جو امپلائیز کے اوپر یا کاسٹ ان کی تھوڑی سی کم ہوئی, یا امپلائی کے اوپر تھوڑا پریشر آیا, مگر آئل کی جو پوری صنعت ہے یا انڈسٹری ہے اس کو ایک سپورٹ مل گئی پوری دنیا کے اندر. اگر ایسا نہیں ہوتا اور بہت بڑے لیولز کے اوپر پرائز نیچے آ گئے ہوتے تو شاید ان کمپنیز کا سروائیول بھی ممکن نہ ہوتا. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ اس پہ کی گئی کہ اپنی انڈسٹری کو سیو کرنے کے لیے جو بھی ڈیسیشن لیا گیا, تو وہ ایک بڑا ایک اسٹریٹجیکل ہمارے سامنے آؤٹ پٹ آیا, اور جس کے تحت اسٹریٹجیکل ڈیسیشن میکنگ کے اندر ہمارے کو ایک ایسی چیز آتی ہوئی دکھائی دی کہ جس کے اندر لیڈرشپ کا بھی رول دکھا, جس کے اندر مینجمنٹ کا بھی رول دکھا, ساتھ ہی ساتھ اسٹافنگ کو کس طریقے سے انہوں نے ایڈجسٹ کیا, پروفیٹیبلٹی کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے جو ہے کمپرومائز نہ کرنے کے لیے انہوں نے پروڈکشن کٹ کے اوپر ڈالا. اسی طریقے سے آرگنائزیشن تقریباً جو ہمارے 5 پلرز ہوتے ہیں مینجمنٹ کے, جس میں آرگنائزنگ, اسٹافنگ, پلاننگ اور اس طریقے کی تمام تر صورتحال ہوتی ہے, وہ ہم کو یہاں پہ ایک آج کی تاریخ کے اندر ہوتی ہوئی دکھائی دی ایک آرگنائزیشنل سینیریو کے اندر. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, اور آج ہم نے دیکھا کہ آئل اسی لیولز کے اوپر آ گیا جس کو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ یہ واپس 60 US ڈالر کو ٹچ کرے گا اس سال.
کہ پینڈیمک ابھی بھی برقرار ہے, اس کی صورتحال ٹھیک ہے, سیویریٹی میں تھوڑا سا ڈیکلائن آیا ہے, مگر آج بھی جو ہے وہ پینڈیمک کی صورتحال اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے گزشتہ سال ہو رہی تھی. مگر ایک لیڈرشپ کی کوالٹی کو رکھتے ہوئے جو ہے وہ امریکہ نے بھی اپنا رول پلے کیا, سعودی عرب نے بھی رول پلے کیا, پھر وہاں پہ رشیا کو بھی کسی طریقے سے انہوں نے انٹرونشن کروا کے ساری چیزوں کو کیا. تو آج ہم کو وہ دکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے اپنی انڈسٹری کو انہوں نے اس پینڈیمک صورتحال کے اندر نیگیٹو جا کے واپس انہوں نے اپ سائڈ کیا, اور آج جو ہے وہ مینجمنٹ اپنے جو ہے مقصد کے اندر کامیاب ہو گئی کہ آئل کی پرائزز کو واپس اسٹیبل کرنے میں انہوں نے جو ڈیسیشنز لیے تھے وہ واقعی میں پروف ہو گئے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ معیشت ہمیشہ جو ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے, یعنی ڈیمانڈ کو انالیسس کرنا اور سپلائی کا انالیسس کرنا, اس کے درمیان جتنا گیپ کریٹ ہوگا اتنی ہی زیادہ, اگر ڈیمانڈ سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے تو پھر جو ہے وہ پرائزز ڈیکلائن ہوں گے. اسی طریقے سے اگر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو پھر پرائز اپریشیٹ ہوں گے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو تھنک ٹینک ہمیشہ سمجھتے ہیں, خاص طور سے اس لیول پہ جہاں پہ ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. جیسے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کنٹینیوسلی جو ہے وہ آئل کی انوینٹری کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ اس وقت انوینٹری کتنی پڑی ہوئی ہے پروڈکشن کے حساب سے اور کتنی جو ہے وہ یوز ہو چکی ہے. تو اسی طریقے سے امریکن جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی انوینٹری کے اوپر اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں ویک آن ویک بیسس کے اوپر. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. اسی طریقے سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس مشکل وقت لانگ پیریڈ پہ نہیں ہوتا, یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم کو تھوڑا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, تھوڑے زیادہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو لگانا پڑتا ہے, اور جو ہے وہ تھوڑا سا پرو ایکٹیولی موو کرنا ہوتا ہے تاکہ جب وقت صحیح ہو آنے والے دنوں کے اندر تو اس پہ ہم واپس اپنی پروڈکشن یا اپنی جو کیپیبلٹی ہے اس پہ واپس آ جائیں. یہی کوئی ضرورت پاکستان کو بھی ہے کہ جب اب پاکستان کے پاس کچھ سینیریو پازیٹیو آ رہے ہیں. اوپیک پلس ممبران کے پاس تو اتنا نیگیٹو آ گیا تھا کہ جب آئل نیگیٹو میں چلا گیا تو سر پکڑ لیے گئے تھے کہ اب کیا کیا جائے گا اس کے اندر. مگر پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگس یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ہمارے نمبرز اکانومک نمبرز بہتر ہیں اور تمام تر صورتحال پاکستان کی بتدریج بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہم اگر تھوڑا سا اسی پیس کے تحت لیڈرشپ کوالٹی کے تحت عمران خان صاحب آگے بڑھ رہے ہیں, ویسے وہ اپنا کام کر رہے ہیں مگر ادارے ہمارے کو پرفارم کرتے ہوئے تھوڑا سلو دکھ رہے ہیں. تو اگر اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر بھی بڑے پرو ایکٹیولی آگے بڑھ کے ڈیسیشنس لیے جائیں, اوور نائٹ بیسس پہ ڈیسیشنس لیے جائیں, چاہے وہ پی آئی اے کی بات کریں, چاہے وہ اسٹیل ملز کی بات کریں, چاہے پاکستان ریلویز کی بات کریں. آج کوئی چیز اپروو ہوتی ہے اور اس کو جو ہے لنگر آن نہیں کر دیا جائے کہ چلے بات ہوگی 2-3 مہینے کے بعد اس کو دیکھا جائے گا. اگر پرو ایکٹیولی جو ہے شارٹر پیریڈ کے لیے ہم اسٹریٹجی بنائیں, 15 ڈیز کے اوپر ریویو لیں, آگے بڑھ کے اس کو کام کریں, تو یقیناً پاکستان میں اتنی صلاحیت ہے کہ پاکستان شارٹر پیریڈ میں بھی گرو کر سکتا ہے. پاکستان میں ہم کو پتہ ہے کہ تمام تر ریسورسز موجود ہیں, نیچرل ریسورسز, منرل ریسورسز موجود ہیں, اور سب سے اچھی چیز ہیومن ریسورسز بھی موجود ہیں. ٹیلنٹ کی بھی کمی پاکستان میں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کو الائنڈ کرنا, اور سب سے بڑا اس میں کام ہوتا ہے لیڈر کا, کہ وہ لیڈر کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے, چاہے وہ آرگنائزیشن کا لیڈر ہو, چاہے وہ فیملی کے اندر کوئی لیڈر ہو, چاہے وہ گورنمنٹ کے اندر ہو. تو یہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آرمڈ فورسز کو جو ہے اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ بڑی اچھی ہوتی دکھائی دیتی ہے, کیونکہ آرمڈ فورس جو ہے وہ پراپرلی لیڈ ہوتا ہے پاکستان کا, بلکہ پوری دنیا کے لیڈ ہوتا ہے, مگر پاکستان کے اندر ہمارے پاس ایک واحد ادارہ ہے جو کہ پراپر لیڈرشپ کے تحت موو ہوتا ہے. تو جو اس لیڈرشپ کی کوالٹیز کو سمجھتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہے کہ آرمڈ فورسز کس طریقے سے ڈسپلن طریقے سے آگے موو کرتی ہیں, اور جب بھی آرمڈ فورسز کی کوئی حکمت عملی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمیں پروڈکٹیوٹی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو یہی چیز کی ضرورت ہے. آرمڈ فورسز کا کوئی انٹرونشن نہیں ہے ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم میں یا ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں. اس بات کی وضاحت آرمڈ فورسز کی جانب سے کی جا چکی ہے, مگر وہ ایک اپنا رول پلے کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ڈسپلن ادارہ ہے کہ جب کبھی بھی ملک میں بے ترتیبی ہوگی تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. وہ بھی اپنے ایک رول پلے کرنے کے لیے آگے آتے ہیں کہ یار یہ تمام تر ڈسپلن سینیریو جب تک نہیں ہوگا تو پاکستان کی ترقی کے اندر جو ہے وہ راہیں مشکل ہو جائیں گی. تو جب وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں تو ہم ان کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ دے آر آلسو پارٹ آف ڈیموکریٹک سسٹم, اور وہ جو ہے اس کے اندر انٹروین کر رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان چاہے کوئی بھی اس کے اندر ہو, ہمارے چاہے عدلیہ ہو, چاہے آرمڈ فورسز ہوں, چاہے وہ بیوروکریٹک سسٹم ہو, تمام تر کی جو ایک اولین ترجیح ہوتی ہے وہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پروفیٹیبلٹی کو, پروڈکٹیوٹی کو, گروتھ کو بڑھایا جائے. جو اس کے اندر ہم سب کو الائنڈ رہ کے اور کھلے دماغ کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اگر کوئی پازیٹیو سینیریو کہیں سے آتا ہے, نہ کہ یہ ہو کہ ہم کسی کو ایسوسیٹ, کوئی اگر اچھی چیز ہمیں بتانے کے لیے آ رہا ہے یا ہمیں الائنڈ کرنے کے آ رہا ہے تو ہم اس کو جو ہے ایسوسیٹ کر دیں کہ یار یہ انٹروین کر رہے ہیں ان چیزوں کے اندر.
تو یہ سوچ کو بدلنا ہوگا اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. تو اس طریقے سے جب پاکستان کو اگر سینیریو ملا ہے اور پاکستان کے اکانومک انڈیکیٹرز اچھے ہوئے تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اوپر اگر صحیح سینسیبلی طریقے سے صحیح طریقے سے آگے کام کیا جائے تو کچھ بعید نہیں کہ آگے 6 سے 8 ماہ کے اندر پاکستان کے اندر مزید مثبت ڈیولپمنٹ دکھ سکتی ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.